سب سے زیادہ انہی لوگوں کی بستیوں میں، انہی لوگوں کی گلیوں میں غلاظت ملے گی۔ حالانکہ جانتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، علماء کرام ان کو بتاتے ہیں، تقاریر میں سنتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالی پسند کرتے ہیں پاک صاف رہنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں بیٹھے تمام ساتھیوں سے، تمام بزرگوں سے، تمام بچوں سے، کہ کیا ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے؟ قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے اندر ہمارے لیے بڑے بڑے احکامات ہیں۔ یہ بھی ایک حکم ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ چلے جاؤ تم غیر مسلموں کی بستیوں میں، وہاں تمہیں صفائی ملے گی، وہاں تمہیں ستھرائی ملے گی، وہاں تمہیں بہت اچھے اچھے ایسے پھول کھلے ہوئے ملیں گے، باہر انہوں نے سڑک کے کنارے پر ہی رکھے ہوئے ہوں گے۔ ان کے بچے ان کو نوچتے نہیں ہیں، ان کے بچے ان کو توڑتے نہیں ہیں، ان کے بچے وہاں پر کوڑا کرکٹ نہیں پھیلاتے ہیں۔ اور یہاں مسلمانوں کا حال ایسا ہے کہ وہ غلاظت کو، گندگی کو، گھر کے اکٹھے ہوئے کوڑے کرکٹ کو، اگر گھر میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اکٹھا کرنا ہی نہیں چاہتے، لیکن اگر کر بھی لیا تو وہ پاکٹ میں، پولیتھین میں اس کو لیتے ہیں اور گھر کے دروازے پر رکھ دیتے ہیں۔ آنے والے لوگ بتا دیتے ہیں کہ اب محلہ مسلمانوں کا شروع ہو گیا ہے، محلہ اب ان لوگوں کا شروع ہو گیا ہے جو ڈھونگ رچتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا۔ محلہ بستی ان لوگوں کی شروع ہو گئی ہے جو ڈھونگ رچتے ہیں اس بات کا کہ وہ محمد رسول اللہ کے عاشق ہیں۔ کیوں ڈنگے مارتے ہو جھوٹی؟ اگر آپ حضرات سچ جانیں اور یقین مانیں تو جاؤ ان لوگوں کی گلیوں کو جا کر کے دیکھ لو، نظارہ الگ ہی نظر آئے گا۔ ان کے بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وہ اپنی مذہبی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ان کی مذہبی تعلیم میں بھی ان کو یہ سکھایا جاتا ہے، ان کی اسکولوں میں بھی یہ سکھایا جاتا ہے کہ صفائی ستھرائی یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور ساتھی ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ صفائی ستھرائی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ النظافۃ نصف الایمان، الطہور شطر الایمان، الطہور نصف الایمان، آدھا ایمان بتا دیا صفائی ستھرائی کو، پاکی کو۔ پھر اس سے بے رغبتی کیوں ہے؟ پھر اس سے دوری کیوں ہے؟ مجھے یہ کہتے ہوئے